آج ہم نے پڑھنی ہے سورۃ ہمزہ، مکی سورت ہے۔ اس کی 9 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل، بڑی ہلاکت ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اس کے لیے بڑی تباہی ہے، بڑی ہلاکت ہے، تو اسی طرح ویل لفظ عربی کا ہلاکت کے لیے بولا جاتا ہے۔ لکلی، ہر ایک، لام کے لیے، لام کے نیچے زیر ہوگا، کے لیے۔ اگر آپ کو معنی یاد کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو کاربن پینسل ساتھ رکھیں، سادہ قرآن رکھیں، اس پہ ہلکا سا توجہ کر کے لکھ لیا کریں، جب یاد ہو جائے تو لفظ ریز کر لیا کریں۔ یہ بھی ایک یاد کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ایک حل ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات جب آپ چیٹنگ کرتے ہیں نا تو آپ استاد کی طرف توجہ نہیں دیتے اور بعد میں آپ پیجز سے یا پھر آپ قرآن پاک سے ترجمے والے سے یاد کرتے ہیں، اس کو رٹا کہتے ہیں۔ لیکن جو لفظ آپ استاد کا پک کریں گی وہ آپ کی ساری زندگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے آپ کو یاد رہے گا۔ جب بھی آپ وہ لفظ پڑھیں گی، ہماری آواز جو ہے وہ کانوں میں بار بار گونجے گی کہ اس بات پر زور لگایا تھا کہ لام کا معنی ہوتا ہے کے لیے، کلی، ہر ایک کے لیے، ویل، ہلاکت ہے، لکلی، ہر ایک کے لیے۔ صرف توجہ جو ہے وہ قرآن پاک کی طرف اس طرح ہو جاتی ہے، پینسل ہاتھ میں پکڑ کے، ویل لکلی، ہلاکت ہے ہر ایک، ہمزہ لمزہ، بہت تانا دینے والے کے لیے اور عیب لگانے کے والے کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اتنی بڑی بات اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پاک میں کر دینا اور ہم اس کو اتنی ہی چھوٹی بات سمجھ لیتے ہیں، جتنا یہ عیب دے لگانا اور تانا دینا، کیونکہ یہ ہر روز، ہر گھر، ہر محلے کی کہانی ہے۔ غصہ کیوں آیا ہے؟ اس نے تانا دیا ہے۔ غصہ کیوں آیا ہے؟ اس نے میری ٹو لگائی ہے، اس نے میرا عیب لگایا ہے۔ اور یہ معاملہ اس طرح کا معاملہ ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، یہ دونوں بیماریاں تقریباً ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہیں، اور سب سے جو پیچیدہ بات ہے وہ دینداروں کے اندر سے بھی یہ بیماری ختم نہیں ہوتی۔ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بیماری جو ہے وہ جڑ پکڑتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ہلاکت ہے، یہ وعید ہے، یہ عذاب ہے، یہ سخت عذاب ہے، یہ وبال ہے، یہ بربادی ہے۔ کس کے لیے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے کے لیے اور عیب لگانے والے کے لیے۔ ہمز زبان سے کسی کے عیب جو ہی کرنا ہوتا ہے، اور لمز کہتے ہیں اشارے کے ساتھ کرنا، اشارے لگانا، ٹو لگانا، یا پھر کہتے ہیں کہ کسی کام، کسی حرکت، کسی کام پر ہمز کہتے ہیں کہ اس کو تانا دے دینا، اس کی طرف جو ہے وہ اس کو عیب یاد دلا دینا۔ جو ہر وقت مسلمانوں کا مذاق بناتے رہتے ہیں، اور کبھی ابھی دیکھا، اب آپ کو شاید نہ سمجھ آ رہی ہو تانا دینے کا، اب ایک بندی کو اللہ نے ہدایت دی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد دی ہے، اس کی ایج میں فرق آ گیا، مطلب 5-10 سال دیا، کچھ پہلے سالوں میں وہ بغیر دوپٹے کے پھرتی تھی، اب اسے اللہ نے سمجھ دیا، اس نے برقع پہن لیا، تو پھر کیا کہے گی؟ پاس سے گزری، لو تم تو وہ ہے 7 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ آج تمہاری حالت ہے، لو اس نے برقع پہن لی۔ یہ کیا ہے؟ تانا ہے۔ یہ مومن بن گئی ہے، اور اب مومن کو کیا مل رہے ہیں؟ تانے مل رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بندہ غلط کرتا ہوتا ہے لیکن ایک دم اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، آج تم قرآن پڑھ رہی ہو، آج تو بڑی حاجن بن رہی ہو، کل تو تم ایسے تھی۔ کوئی پتہ نہیں کسی ایک لمحے کے اندر اللہ پاک نے اس بندے کو اپنا محبوب نہ بنا لیا ہو، اس کی برائیوں کو اس کو یاد نہ کرواؤ، اس کو تانے نہ دو۔ یہ ساری باتیں، اس کے علاوہ کچھ باتیں ایسے بھی ہوتی ہیں، اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو پھر تو یہ زیادہ آپ کے ساتھ پیش آتی ہوں گی
کہ دیورانی جٹھانی کا معاملہ، ساس اور نند کا معاملہ، ساس اور بہو کا معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر اس بیچاری سے بہو سے کوئی غلطی ہوگی تو اس کو تانے دے دے کے تو ایسی ہے تو ایسی ہے، اور اگر بہو کو کوئی باتیں مل گئی تو اس کو یہ ہتھیار مل جائے گا، چلو جی اب مجھے بھی ان کی بات مل گئی، اب کریں بات، میں ان کے منہ پہ ماروں۔ اسی طرح اور تو اور کیا اتنا پاکیزہ رشتہ جو اللہ پاک نے میاں بیوی کا رکھا ہے، یہ بھی ہر روز وہ اس کی بہنوں کو تانے دے گا، وہ اس کی بہنوں کو تانے دے گا، وہ ان کے خاندان کو باتیں کرے گی، وہ اس کے خاندان کو باتیں کریں گی، یوں یہ آپس میں ایک دوسرے کے خاندانوں کو باتیں کر کر کے وہ آپس میں ٹھیک نہیں رہتے، ان کی لڑائی اور جھگڑا ان کا آپس میں ٹھیک نہیں رہتا۔ وہ کہتی ہے کہ تمہاری بہنیں ایسی، وہ کہتی ہے تمہاری بہنیں ایسی، وہ تو اس کی بہن کو گالی دے گا، وہ اس کی بہن کو گالی دے گا۔ اور اب یہ سوچیں، ساری بات چھوڑ دیں، ٹھیک ہے عیب مردوں کے اندر بھی ہوں گے، عیب عورتوں کے اندر بھی ہوں گے، سارے ایک دوسرے کے ساتھ برابر کرتے ہوں گے، لیکن اس بات کی یاد دہانی کے لیے کہ آپ اگر کریں گے تو کیا ہے؟ ویل ہے، ہلاکت ہے۔ تو اگر آپ کا دل چھلنی بھی ہو گیا کسی کی بات سے، آپ کو زخم لگ گیا ہے، پریشان ہو گئے ہیں، لیکن صرف ایک بات کو چھوڑ کے، یہ ایک آیت کو ذہن میں رکھ کے اس بندے کو ہی معاف کر دیں۔ اس بندے نے گالیاں دی ہیں، بڑی باتیں کی ہیں، آج تو اس نے انتہا کر دی ہے، بےزتی کر کر کے 10 بندوں کے اندر مجھے تانے دیتی رہی، کرنا چاہوں تو میں بھی بڑا کچھ کر سکتی تھی، لیکن ڈر گئی ہوں اللہ، تیری قرآن کی آیت پڑھ کے ڈر گئی ہوں، میں نے تانا نہیں دینا، میں مومن بن گئی ہوں۔ مومن اور منافق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن اللہ سے ڈر جاتا ہے اور منافق ڈرتا نہیں ہے، منافق کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اس لیے جب آپ کے ساتھ کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، کوئی تانا دے، کوئی محفل میں کرے، کوئی خلوت میں کرے، کوئی جلوت میں کرے، ساری باتوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی سے ایک آیت پہ ایمان لانا ہے اور اس کی طرف انگلی نہیں اٹھانی، کہنا میں مومن بن گئی ہوں، آج مجھے اندر یہ فرق آ گیا ہے کہ میں نے تانا نہیں دینا۔ پھر دیکھتے ہیں زندگیوں میں سکون کیسے آتا ہے، پھر دیکھتے ہیں گھروں کے اندر لڑائیاں کیسے ختم ہوتی ہیں، پھر دیکھتے ہیں زندگی کے اندر سے مصیبتیں کیسے نکل جاتی ہیں، پھر دیکھتے ہیں زندگی کے اندر سے پریشانیاں کیسے ختم ہو جاتی ہیں۔ آج صرف ایک بات پہ عمل کر لو، تانا نہیں دینا، جب تک جینا ہے میں نے تانا نہیں دینا، کوئی انگلی اٹھائے گا میری طرف 70 دفعہ بھی اٹھائے گا میں تانا نہیں دوں گی۔ اور اس کے علاوہ اس کا یہ فائدہ بھی نہیں ہے، حدیث اس کی بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ لڑائی کرتا ہے، کوئی جھگڑا کرتا ہے، کوئی باتیں سناتا ہے، کوئی تفرقے بولتا ہے، لیکن بندہ جواب نہیں دیتا، اللہ رب العزت نے مومن کی اتنی شان رکھی ہے، اتنی شان رکھی ہے، اللہ پاک عرشوں سے فرشتہ بھیجتا ہے، فرش پہ بھیجتا ہے، اللہ کہتے ہیں اس بندے نے میری خاطر منہ بند رکھا، فرشتوں اس بندے کی جگہ پہ جواب خود دے کے آؤ۔ جتنے نے تانے دیے ہیں نا، اس نے اپنے ظرف کو بڑا رکھا، اس نے باتیں نہیں سنی، ایسے کرو اس کی جگہ پہ خود جا کے اس کے منہ پہ مار کے آؤ۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی احسن بات ہے۔ آج آپ بولتی تو پتہ نہیں آپ نے تو تھوڑا بولنا تھا، جب فرشتے اس کے منہ پہ لعنتیں ماریں گے کہ میری بندی تو بول ہی نہیں رہی، پھر کتنا زیادہ منہ بند ہوگا۔ ذرا یہ تصور رکھے نا، اب آپ کے پاس آپشن ہے، یہ بات اس لیے کر رہی ہوں آپ کو فائدہ دے، آپ کو یہ آیت فائدہ دے۔ اب آپ کے پاس مسائل تو بنتے ہی ہوں گے، یہ تو نہیں ہوتا ہوگا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آزمائش دنیا میں اگر ہمارا کوئی دشمن نہ ہو، سارے ہی ہمیں اچھا سمجھے، کوئی تو ان کو کوئی برا سمجھتا ہی ہوگا نا۔ اب بھی اس سوسائٹی میں جی رہی ہیں، میں بھی جی رہی ہوں، ابھی پتہ تو کوئی تو غصہ کرتا ہی ہوگا، کوئی تو برا کہتا ہی ہوگا، گھر میں، باہر میں، محلے میں، رشتہ داروں میں کوئی تو کہتا ہی ہوگا۔ اب باری آپ کی آ گئی، جب باری سننے باتیں سننے کے لیے باری آ گئی، لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے اللہ میں چپ تو کی ہوں، صرف تیری خاطر کی ہوں۔ میں نے وہ حدیث سنی ہے، فرشتہ آتا ہے، بھیج اس فرشتے کو، آج بھیج میری جگہ پہ اس کے منہ پہ لعنتیں مارے۔ خاموش رہیں گی نا، خاموشی سے آپ سمجھے میں خاموش رہ کے چھری اس کی گردن پہ چلا رہی ہوں۔ آپ کی خاموشی کے اندر وہ طاقت ہے جو اس کے بولنے میں نہیں ہے۔ آپ خاموش رہی ہیں، آپ نے کچھ نہیں بولا، اللہ رب العزت کے ہاں تو آپ مقرب بن گئی ہیں۔ اب آگے دیکھیں، اب فرشتہ آئے گا، اس کو جواب دے گا، فرشتے کے جواب کی وجہ سے وہ کتنی نحوست میں چلی جائے گی۔
بات کی گہرائی میں جائیں نا، پھر آپ کو پتہ چلے کہ میرا چپ رہنا کتنا فائدہ مند ہے اور اس کے بولنے میں ویل کتنی ہے، اس کے بولنے میں ہلاکت کتنی ہے۔ اب آ جائیں عیب لگانے والے کی طرف۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ جو پڑھاتی ہوں، جو سنتی ہیں، جو سمجھتی ہیں، وہ اس پر عمل بھی کرتی ہوں گی۔ بات دل میں اتاریں تو اثر کرتی ہے، بات صرف کانوں سے گزاریں تو پھر پورا قرآن بھی اثر نہیں کرتا۔ ایک لفظ اگر دل میں اتار لیں تو قرآن کی ایک آیت اثر کر جائے تو نجاشی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر آ گیا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ عیب لگانا۔ عیب لگانا، عیب کیا ہوتا ہے کہ کسی کی ٹول لگانا۔ اچھا یہ فون سن رہی ہے، اب ذرا میں توجہ تو کروں، یہ کس کا فون سن رہی ہے کس کا؟ اللہ کی بندی، اس کا جس کا بھی تھا، چاہے وہ اپنی سن اپنی ماں کا رہی ہو، لیکن تیرے لیے ویل بن گئی ہے، یہ یاد رکھنا، ہلاکت تیرے لیے بن گئی ہے۔ ٹول لگاتی ہے، خاوند سن رہا ہے، بانے بانے سے پاس آنا، میں پتہ تو کروں یہ کس کا سن رہا ہے۔ سن تو وہ بڑا کوئی ضروری کال سن رہا ہوگا، کوئی دفتر کی، کاروبار کی، کوئی کسی طریقے کی، کوئی سن نہیں رہا ہوگا، لیکن جو تو نے ذہن بنایا نا، عیب لگایا، اس کے اندر کہیں گناہ شامل ہو گئے ہیں۔ ایک تو گمان، برا گمان کرنے کا گناہ، ایک ٹو لگانے کا، عیب لگانے کا اور الزام لگانے کا، کتنے گناہ شامل ہو گئے ہیں۔ اب ہوئی نا ویل۔ اور اسی طرح آواز آ رہی ہے ہلکی ہلکی، ہمسایوں کے گھر سے آوازیں تھوڑی بلند ہوئی ہیں۔ اچھا کیا ہوا ہے؟ پتہ کیا نہیں پتہ چلا؟ اچھا پھر کسی اور طریقے سے پتہ کرو انہیں ہو کیا گیا۔ یہ ہوتا ہے عیب لگانا۔ عیب لگانا، ڈھونڈنا، پھر پتہ چلا ہے کسی رشتہ داروں کے گھر تھوڑی بہت لڑائی ہوئی ہے، اب جب تک اس کی کھوج نہیں لگا لینی کہ مسئلہ کیا تھا، تب تک سکون نہیں لینا۔ میں بھی پتہ لگا کہ چھوڑوں گی، بات کیا تھی، مجھ سے چھپاتی ہیں لیکن میں چھوڑوں گی نہیں، میری بھی بڑی بہادری ہے۔ تیری بہادری نہیں، تیرے لیے ویل ہے۔ اچھا اب دیورانی جٹھانی گھر کے باتوں میں ہیں، وہی بات آ گئی، اس میں کہنا ہے یہ تو اپنے میکے والوں کی بات چھپا کے رکھتی ہے اور میری ساری اوپن ہو جاتی ہے، اس دفعہ میں بھی نکالوں گی، میں بھی سارا کٹا چٹھا کھول کے رکھوں گی کہ تیرے پیچھے کیا ہوتا ہے، میں بتاؤں گی پیچھے ہوا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارے انسان ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کا عیب کا پتہ چل جائے یا کسی کا پردہ پوشی کریں گے اللہ پاک، اس کا پردہ پوشی قیامت والے دن کرے گا۔ چھوڑ دیں، مومنہ بن جائیں، ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ یقین کریں جو عورتیں یہ والی حرکتیں کرتی ہیں نا، انہوں نے کبھی بھی دین نہیں سیکھا۔ آپ دین سمجھنے والی ہو، آپ دین سیکھنے والی ہو، قرآن کو پڑھنے والی ہو، قرآن کو سمجھنے والی ہو، حدیث کو سیکھنے والی ہو، اللہ رب العزت کو کتنی محبت تھی، گندگی کے اندر سے نکال کے، انتانا تشنیع عیبوں سے نکال کے آپ کو قرآن کے سامنے رکھ دیا، قرآن آپ سن رہی ہیں، کتنی قسمت والی بات ہے۔ چھوڑ دیں، ان باتوں کے اندر کچھ نہیں رکھا۔ جب آپ اس گندگی سے اپنے دامن کو جھاڑیں گی، پھر آپ کے دامنوں سے مومنوں کی خوشبو آنے لگ جائے گی، پھر آپ کے چہرے نورانیت آنے لگ جائے گی، پھر اس پہ بیوٹی ایکسٹرا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر اس کو الگ بیٹھ کے بلیچوں کی، فیشل کی، سکن پالشوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر آپ کے اندر کیا آ جائے گا؟ تقویٰ آ جائے گا۔ جب تقویٰ آ جاتا ہے تو پھر مومن بندہ بن جاتا ہے، اور جب مومن بن جاتا ہے تو اللہ کی رحمتوں میں آ جاتا ہے۔ جب اللہ کی رحمتوں میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی نظروں میں آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی جنت اس بندے کا منتظر بن جاتی ہے کہ یہ بندہ میرے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے ہو گیا۔ تو آئیں نہ، چھوڑیں اس بات کو، چھوڑ دیں، اس گندگی سے نکلیں، جھاڑے ختم کر دیں اس کو۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے، ہر تانا دینے والے کے لیے، بہت عیب لگانے والے کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے اس عیب کو ذکر کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ اگر بھائی کے اندر عیب ہو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیب ہو تو اسی تو غیبت کہتے ہیں، عیب نہ ہو پھر تو بہتان لگا دیا۔ الذی جمع مالا وعددہ،
الذی وہ جو جمع جس نے جمع کیا مال کو، وعدد اور اس کو گن گن کر رکھا، یعنی جس نے مال کو گن گن کر رکھا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کیا، اس مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا بلکہ جمع کر کے اسے بند کر کے رکھا۔ تو کتنی بہنیں ایسی ہیں کہ روزانہ پیسے گن گن کر رکھتی ہیں، میرے کم ہو گئے، میرے لگوا دیے، میرے یہ کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پیسے گن رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گن کر رکھو گی تو اللہ گن کر دے گا، بے حساب رکھو گی تو اللہ حساب کے بغیر دے گا۔ کچھ لیڈیز کو بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، اور کچھ جب مرد بھی ایج والے ہو جاتے ہیں یا عورتیں بھی ایج میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ مال کی حوث بڑھتی ہے نا، پھر پیسے گن گن کے پتہ نہیں کتنی دفعہ گنتی ہیں، اتنے میرے کم ہو گیا، اتنے میرے کم ہو گیا۔ اگر یقین کرو گنو گنی تو جب پتہ ہی نہیں چلے گا، میرے ادھر بھی پیسے پڑے ہوئے تھے، میرے ادھر بھی پیسے پڑے ہوئے گے۔ اللہ دے گا، بے حساب دے گا، حساب کے بغیر رکھو گی اللہ بے حساب دے گا، صدقہ کرتی رہو گی اللہ بے حساب دے گا۔ اللہ کو یہ بات نہ پسند ہے کہ بار بار مال کو گننا، تو آج کے بعد یہ عادت بھی ختم کر دیں، اپنے اندر سے یہ عیب بھی نکال دیں، میں نے بار بار پیسے گن کے رکھنے ہیں، بار بار پیسے گن کے رکھنے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہیں، لیکن تفسیر مختصر کر کے چلوں کہ مال کو اللہ کی اطاعت کے لیے خرچ کرنا ہے، زیادہ گن گن کے نہیں رکھنا۔ اچھا، یہ بخیلی کی علامت ہے۔ یحسبو وہ سمجھتا ہے، اب جب گنتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے، ان مالہ اخلدہ کہ بے شک مال اس کا اخلدہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا، اس کا مال اس کو ہمیشہ کے لیے رکھے گا، یعنی اس کا دنیا میں مال ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ساری مصروفیات سے بڑھ کے وہ کیا کرتا ہے، مال کو خرچ اس لیے نہیں کرتا کہ جو ہے میرا مال ہمیشہ رہے گا، وہ مگر یہ نہیں جانتا کہ بخل کرنے سے اعمال کو ختم اور شہروں کو بخیل بندہ برباد کر دیتا ہے، بخیل بندہ اس کو برباد کر دیتا ہے، اور خرچ کرنے سے نیکی میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی اس کے اضافہ ہوتا ہے، نیکی کرنا عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جی، کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہ لینبذن وہ ضرور توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی، لینبذن البتہ وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی، فی الحطمہ ضرور پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔ اس کا مال اسے ابدی زندگی نہیں دے گا، یعنی ہمیشہ ان کے پاس نہیں رہے گا، جس کی مال کی وجہ سے عزت والا بنتا تھا، اس کی وجہ سے دیکھو کس انجام کو پہنچ گیا، آج وہ حطمہ یعنی جہنم کی بات ہے کہ جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک مل حطمہ، اور کس چیز نے تمہیں خبر دی ہے، کیا تم جانو مال حطمہ کہ حطمہ کیا ہے، یعنی تو کس چیز نے تمہیں خبر دی، حطمہ کیا ہے، یعنی آگ ایسی ہولناک ہے کہ اس کا عقل تمہاری اندازہ نہیں لگا سکی، تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا ہے کہ اس کے اپنے حصے ایک دوسرے کو توڑ رہے ہوں گے۔ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، موقدہ بھڑکائی ہوئی، یعنی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ کو لایا جائے گا، اس کو 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے ایک شخص لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ تر حال اور خوشحال تھا،
تو دوزخ میں ایک دفعہ اسے غوطہ لگایا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے کیا تو نے دنیا میں کچھ حرام پایا، کوئی چین پایا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، میں نے دنیا میں کوئی آرام اور میں نے چین نہیں پایا۔ تو پھر اسی طرح ایک بندہ جو دنیا میں پریشان ہوگا اور تکلیف میں ہوگا، دکھ میں ہوگا، اور اس کو ایک جنت کا چکر لگوایا جائے گا اور اس کے کہا جائے گا اے ابن آدم کے بیٹے کیا تو تم نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی، کوئی دکھ دیکھا، کوئی پریشانی دیکھی؟ تو وہ کہے گا نہیں، میں نے کوئی بھی دنیا میں کبھی دکھ اور تکلیف اور پریشانی نہیں دیکھی، جنت کو دیکھ کر کہے گا۔ التی تطلع علی الافئدہ، التی وہ جو تطلع جھانکتی ہے، الافئدہ دلوں تک، جسموں سے آگے بڑھ کر دلوں تک پہنچ جائے گی، یعنی وہ دل جس میں برے خیالات، برے ارادے، برے اخلاق پروان چڑھتے ہیں، آگ اس مقام پر پہنچ جائے گی کہ یہ یاد رہے یہ آگ بندوں کے لیے، یہ آگ بندوں کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، یعنی اس لیے یہ اتنی زیادہ سخت ہوگی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً وہ ان پر، انہا بے شک یہ ان پر، مؤصدہ بند کر دی جائے گی، جیسے تندور کو بند کر دیا جاتا ہے نا، اور پھر اس کو کتنی اس کی گرمی ہوتی ہے، جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکلے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ فی آمد ممددہ، فی میں آمدن ستونوں میں، ممددہ اونچے اونچے ستونوں میں، لوہے یا آگ کے ستون یا آگ کے دروازے یا آگ کے لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوگی جس پر وہ بند کر دیا جائے گا۔ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں انہیں جکڑ کر اوپر سے منہ بند کر دیا جائے گا، بدترین عذابوں کا وہ شکار ہوں گے، انہیں بند کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تشریف فرما، تو ایک جگہ کسی جگہ سے گرنے کی، کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہیں یہ آواز کیسی ہے؟ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو 70 سال پہلے دوزخ کے اندر پھینکا گیا تھا، وہ دوزخ میں گرتا رہا یہاں تک کہ اب اس کی تہہ تک پہنچا۔ جہنم کی اتنی گہرائی ہے، اور ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دنیا میں آگ استعمال کرتے ہو نا، یہ 69 درجے اس سے زیادہ جہنم کی آگ گرم ہے، یعنی ایک حصہ ہمیں ملا ہے تو ہم گرمی سے مر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالی ہم سب کو جو جہنم کی آگ سے بچائے۔